الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما اور مدبر ان سجاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 107 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امن کے دائی۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس کی توفیق سے آج میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ دوسرے، میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ تعالی ہم سب کے ملنے بیٹھنے کو قبول فرما لے، آمین۔ سامعین کرام، اللہ تعالی نے انسانوں کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ آخری رسول، آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دنیا کے اندر انسان کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں۔ انسان بہت سارے دور سے گزرتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی غریب ہے تو کوئی مالدار ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی پڑوسی ہے، کوئی جرنل ہے، کوئی کرنل ہے۔ گویا کہ دنیا کے اندر لوگ کسی نہ کسی طریقے سے ضرور گزرتے ہیں۔ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جن کا نام دنیا میں روشن ہے۔ حاتم طائی کو لوگ جانتے ہیں دینے والا تھا۔ لوگ جانتے ہیں نوشیروان کو کہ انصاف کرنے والا تھا۔ اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر ہم جانتے ہیں گاندھی جی کو کہ وہ امن و شانتی کا پیغام دینے والے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ چیز کن سے سیکھی ہے؟ تو ان کا ایک ہی جملہ تھا کہ انہوں نے آپ کے، ہم سب کے، تمام دنیا کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن و شانتی کا پیغام سیکھا ہے۔ آج دنیا کے اندر دیکھا جائے تو ہر طرح کے لوگ امن و شانتی کی بات کرتے ہیں۔ امن و شانتی چاہیے، سکون چاہیے، لیکن پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعویٰ نہیں کیا بلکہ انہوں نے دنیا میں وہ تمام چیزیں کر کے دکھائی ہے۔ دعویٰ ایک الگ ہے کہ جی ہم تو امن و شانتی چاہتے ہیں، لیکن پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاہتے ہیں اور اس پر عمل کر کے دکھایا، اور اپنے صحابہ کو حکم دیا اور اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ دنیا کے اندر امن و شانتی وہ کیسے پیدا کریں گے۔ یاد رکھیے، اسلام کا نام ہی کیا ہے؟ شانتی۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ناموں میں کیا نام ہے؟ سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 22، 23 اور 24 پڑھیے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس
السلام المؤمن المہیمن، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، وہ چھپی ہوئی چیز اور جو چیز نظر آ رہی ہے تمام چیزوں کا وہ جاننے والا ہے۔ اللہ کون ہے؟ وہ بادشاہ ہے، بزرگ ہے، سلامتی دینے والا، سکون دینے والا۔ ارے وہ رب العالمین ہے تو اس کا آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تمام لوگوں کے لیے رحمت بن کر آئے، صرف مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہے۔ یہ تو لوگوں کی کم عقلی کہیے یا کم علمی کہیے کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے لیے خاص کر رہے ہیں، جی نہیں، یہ ان کا آنا ہے جو ساری نوع انسانیت کے لیے رحم کی چیز ہے، برکت کی چیز ہے۔ اگر وہ نہ آتے تو دنیا کے اندر امن و شانتی کی مثال دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اس لیے اللہ نے کہا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں کے لیے آپ رحمت بن کر آئے۔ کیا مثال دوں اور کیسے سمجھاؤں، کس طریقے سے بیان کروں؟ کچھ لوگ دنیا کے اندر ایسے بھی ہیں جو شروع سے ہیں اور آئندہ بھی آتے رہیں گے کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ آپ نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ 2-3 سال پہلے 2005 میں کچھ لوگوں نے دنیاوی پیمانے پر ایک آدمی تھا جس نے کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کئی کارٹون شائع کیے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ عالم انسانیت کے لیے، تمام دنیا والوں کے لیے نبی تھے۔ پوری دنیا کے لوگوں کو اٹھنا چاہیے تھا کہ وہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فلاں آدمی ایسا کیوں کر رہا ہے۔ یہ تو افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ اٹھے اور کچھ لوگوں نے ایسا کیا، کیوں نہیں؟ کیونکہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے امن کا، شانتی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اسی طرح 2007 میں بھی کئی کارٹون شائع کیے گئے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ اسلام جو ہم سب کو ملا ہوا ہے، جن لوگوں نے قبول کیا انہیں حق ہے اور ان پر واجب ہے، ضروری ہے کہ اسلام کے اس پیغام کو تمام لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر وہ نہیں پہنچا رہے ہیں تو قیامت کے دن اس کی ذمہ داری ہوگی، کیونکہ وہ بھائی جو اسلام کو نہیں جانتے وہ تو میڈیا کے ذریعے اسلام کو جانتے ہیں کہ اسلام دہشت گردوں کا مذہب ہے، آتنکوادیوں کا مذہب ہے، امن و شانتی کا مذہب ہے، یہ ان کو نہیں معلوم۔ آج کی تقریر میں میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو کو آپ کے سامنے لانے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کروں گا کہ آپ گھر، باہر، پڑوس، جنگ کے میدان، ہر جگہ آپ نے امن و شانتی قائم کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں نہیں جانتے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جانتے بھی ہیں لیکن انہیں دشمنی ہے۔ ارے اپنے کیا، غیروں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں لکھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کتابیں لکھی ہے اور کئی انعامات حاصل کیے ہیں۔ ایک ہے مائیکل ہارٹ، اس کی کتاب ہے The 100، یعنی دنیا کے وہ 100 لوگ جن کا اثر دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ وہ خود عیسائی ہے، کرسچن ہے، آج وہ زندہ ہے۔ 1980 میں یا 1985 میں اس کی کتاب مارکیٹ میں آئی، دنیا کے اندر آئی۔ وہ خود عیسائی ہے، چاہتا تو پہلا نام عیسیٰ علیہ السلام کا رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے پہلا نمبر اگر کسی کو دیا تو وہ ہمارے آپ کے بلکہ تمام لوگوں کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ارے اس کتاب کو لیڈ کرنے کا حق اور اس کتاب کے لیے پہلے نمبر پر آنے کا حق اگر کسی کو ہے تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، کیونکہ آپ دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے امن و شانتی قائم کرنے والے تھے۔ اب آپ کو تعجب ہوگا کہ میں صرف دعویٰ کرنے کے لیے یہاں کھڑا ہوں کہ جن نبی ایسے تھے
مجھے آپ کے سامنے مثالوں کے ذریعے ثابت کرنا ہے اور یہ بات رکھنی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو میڈیا غلط قسم کی باتیں کر رہی ہے انہیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اس آدمی کی سیرت پڑھنی چاہیے کہ وہ آدمی کیسا تھا۔ گاندھی جی نے تو کبھی یہاں تک کہا کہ محمد اگر چاہتے تو دنیا کے سب سے مالدار ہو جاتے، لیکن محمد نے کبھی بھی اپنے لیے کچھ نہیں بنایا۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ آپ دنیا کے اندر دیکھیے جو بڑے بڑے لیڈر قسم کے لوگ ہو سکتے بہت زیادہ مالدار ہوتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کی حالت تو ایسی ہے کہ چٹائی پر سوئے ہوئے ہیں، اور وہ بھی وہ چٹائی کہ پیٹھ پر پورے نشانات نظر آ رہے ہیں۔ ارے کیا کہنا غریبی کا، فقیری کا، کبھی کبھی ایک ایک مہینے تک چولہے نہیں جلتے، کبھی ایسا بھی ہو گیا کہ کئی دن تک روزے سے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے اپنے لیے دولت جمع نہیں کی، لیکن ان کا نام 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ سورہ علم نشرح آیت نمبر 4، سورہ نمبر 94، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی شان کو بلند کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے نبی کی سیرت پہلے رکھ دوں اور ذرا ان کو بھی بتا دوں کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے۔ کیا کہا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہاں سے بیان کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو میں کہاں سے شروع کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کس حصے کو آپ کے سامنے لاؤں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس زندگی کے پہلو کو آپ کے سامنے لے آؤں؟ لیکن ضروری ہے ہم تمام لوگوں کے لیے کہ ہم نبی کی سیرت کو پڑھیں، پھر جانیں کہ وہ آدمی کیسا تھا۔ اللہ نے کہا سورہ قلم سورہ نمبر 68 آیت نمبر 4، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ جن لوگوں نے کارٹون شائع کیا تھا نا، ان لوگوں نے نبی کو چند قسم کی باتیں دکھائی تھی کارٹون کے ذریعے کہ دہشت گردوں کے سردار ہیں، بڑے شہوت پسند ہیں، ارے ایسے تھے جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تمام چیزوں کا جائزہ لیں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے نبی کی سیرت کو نہیں جانا ہے، نبی کی زندگی کو نہیں جانا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، ان کا اخلاق کیسا ہے۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و شانتی جو پھیلائی ہے گھر سے لیتے ہیں، کس طریقے سے انہوں نے گھر میں امن و شانتی قائم کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، سنن ترمذی کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 2016، لم یکن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا بالاسواق ولا یجزی بالسیئات السیئہ ولکن یعفو ویصفح، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلط بات بولنے والے نہیں تھے، غلط بات کو پھیلانے والے نہیں تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے تھے، جس نے ان کے ساتھ برا کیا وہ بھی برا کرے، ایسا نہیں ہوا، لیکن آپ کیا کرتے؟ معاف کرتے اور درگزر کرتے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ معاف کرنا ایک اہم ہے، درگزر کرنا یعنی طاقت رکھنے کے باوجود چھوڑ دینا اس سے بڑی چیز ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کمال تھا کہ طاقت آپ نے رکھا، آپ کے اندر سب کچھ موجود ہے، سامنے والے سے بدلہ لے سکتے ہیں اور سامنے والا کہتا ہے کہ آپ کو بدلہ لینے کا پورا حق ہے، لیکن ہمارے نبی کہتے ہیں جاؤ میں نے تم کو چھوڑ دیا۔ بھلا یہ بتائیے کہ یہ آدمی امن و شانتی پیدا کرنے والا ہے یا فساد پھیلانے والا ہے، جس کو لوگ دہشت گردوں کا نعوذ باللہ گرو کہتے ہیں؟ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں نہیں معلوم۔ یہ اہم بات یہ ہے کہ گھر کے بارے میں اگر آپ کو پتا کرنا ہو تو ان کی بیوی سے پتا کیجئے کہ وہ آدمی کیسا ہے۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہو جو ہاتھ اٹھا کر کہے کہ میری بیوی میری بہت تعریف کرتی ہے، بہت شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہوگا جو ہاتھ اٹھا کر کہے گا کہ میری بیوی میری تعریف کرتی ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اخلاق کیسا تھا؟ آپ کیسے تھے کہ بیوی بھی تعریف کرنے پر مجبور ہے؟ کیونکہ آپ کو کسی کے بارے میں پتا کرنا ہو تو دو ہی سے پتا کر سکتے ہیں، ایک تو بیوی بتا سکتی ہے یا پھر نوکر بتا سکتا ہے کہ میرا سیٹ کتنے پانی میں ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے۔ میں کیا بیان کروں نبی کی سیرت؟ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں معلوم۔ آج ہمارا اخلاق کیسا ہو گیا، ہمارا اخلاق کتنا بگڑ گیا،
ہم اور آپ مطلبی ہو گئے. اگر کسی سے مطلب ہے تو ہم اس سے سٹے جا رہے ہیں اور جہاں مطلب ختم ہو گیا تو ہم اس کو بھول جاتے ہیں. شاعر کہتا ہے سامنے آتے ہیں تو کترا کے نکل جاتے ہیں، سامنے آتے ہیں تو کترا کے نکل جاتے ہیں، ہائے موسم کی طرح لوگ بدل جاتے ہیں. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ ہے، اصولی اخلاق. کوئی ان کو تکلیف دے پھر بھی ویسے ہی ملتے ہیں، کوئی ان کی تعریف کرے پھر بھی ان سے ویسے ہی ملتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھیلاتے بھی ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ یہ پیغام کو پھیلائے. یہاں تک نبی نے کہا کیسے ہم امن و شانتی قائم کر سکتے، اور نبی نے امن و شانتی گھر میں قائم کی، رشتہ داروں میں قائم کی، کیونکہ گھر سے ہر چیز شروع کی جائے. صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5991، لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. ارے وہ آدمی رشتے ناطے کو جوڑنے والا نہیں ہے جو برابری کا مقابلہ کرے، جو برابری کرے. مطلب کسی نے ہمارے ساتھ اچھا کیا تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، یہ اہم بات نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی ہمارا روس جائے، ہم سے روٹھ جائے، ہم سے ناراض ہو جائے، پھر بھی ہم ان کے ساتھ جا کے سٹتے ہیں، ملتے ہیں، ان کو منا کر لاتے ہیں، یہ سب سے اہم چیز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا درس دیا ہے. گھر سے انہوں نے امن و شانتی شروع کی ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا جائے؟ کہاں سے شروع کروں اور کہاں میں ختم کر دوں؟ کوئی بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو اتنا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی چیز موجود ہے اور سامنے والے نے مانگ لیا تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے پاس نہیں ہے میں نہیں دوں گا، اگر نہیں ہے تو دوسروں سے انتظام کروایا، کبھی نہیں کہا میں نہیں دوں گا. لفظ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہے. آئیے ایک حدیث سن لیتے ہیں. صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6036. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. ایک عورت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑے کا تحفہ لے کر آئی، اور وہ کپڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا. آپ نے لے لیا، تحفہ قبول کر لیا. اتنے میں ایک صحابی اٹھے اور کہا اللہ کے رسول ما احسن هذه فاکسنیھا، اللہ کے رسول اس کپڑے پر آپ بڑے خوبصورت لگتے ہیں، یہ کپڑا مجھے دے دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس کپڑے پر بڑے اچھے لگتے ہیں، یہ کپڑا مجھے دے دیجئے. صحابہ نے کہا، لوگوں نے کہا، کس طریقے سے کہا ہوگا؟ اسی آدمی کو جس آدمی نے مانگا. ارے تجھے معلوم ہے کہ نبی نے اپنی زندگی میں نہ نہیں کہا کہ میں نہیں دوں گا. بالآخر نبی نے وہ کپڑا نکالا اور اسے دے دیا. کیا کہا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں؟ کیا بیان کیا جائے؟ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ صدقہ و خیرات کرنے میں آگے آگے ہیں. امن و شانتی کس طریقے سے پھیلا رہے ہیں. صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1902. كان النبي أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ گویا کہ تیز ہواؤں سے بھی زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے ہو جاتے. یہی درس آپ نے صحابہ کو بھی دیا، مسلمانوں کو دیا. جب مسلمان سیدھے ہوئے ان کے زمانے میں، جبکہ ان کی حالت کچھ اور تھی، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ. وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے، عرب کے لوگ کیسے تھے؟ انتہائی گھٹیا درجے کے لوگ تھے. دنیا میں ان لوگوں کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا. لیکن پیارے نبی کو جب ان لوگوں نے تسلیم کر لیا تو دنیا کے سب سے بہترین قسم کے لوگ ہو گئے. اور ان کا جو درس تھا دیا ہوا، بالآخر ان لوگوں نے آزمایا. اٹھائیے حدیث سنن ابی داؤد کتاب الزکاۃ کتاب نمبر 9 حدیث نمبر 1678. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آج میرے پاس مال بہت زیادہ ہے،
میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ نبی نے اعلان کیا ہے چندہ دو، غریبوں کی مدد کے لیے آگے بڑھو۔ جب نبی نے یہ اعلان کر دیا تو نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آج میں اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آ گیا ہوں، اور اندر ہی اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو رہے ہیں کہ آج ابو بکر صدیق کو پیچھے کر دوں گا، آج ابو بکر صدیق کو ہرا دوں گا، مال خرچ کرنے میں آج عمر سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا، خوش ہو رہے ہیں۔ آگے نبی کے دربار میں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا ما آپ قیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہا آدھا لے کر آ گیا اور آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما آپ قیت لأہلک، آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ سن لیجئے جواب، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ان کی تربیت تھی۔ کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، شاعر کہتا ہے پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ کہا میں پورا مال لے کر آ گیا ہوں، کیونکہ آپ کا جو حکم ہے غریبوں کی مدد کرنی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے امن و شانتی قائم کرنے والے تھے۔ کیا کہا جائے نبی کے بارے میں؟ لوگوں کو نبی کی سیرت نہیں معلوم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں آپ کو پتا چلتا کہ کچھ قبیلے کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو گیا، بھائی انسان ہونے کے ناطے لڑائی جھگڑا ہو ہی جاتا ہے، آپس میں انبن ہو ہی جاتی ہے، لیکن صحابہ نے کبھی بھی دل کے اندر نہیں رکھا، بلکہ اپنے دل کو صاف کر دیا۔ چند وقت کے لیے شیطان نے بھٹکایا تو بھٹک گئے، لیکن پھر بھائی بھائی ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ کچھ لوگ قبا والے لڑائی جھگڑا کیے ہیں، آپس میں پتھر بازی بھی کیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے جاتے ہیں اور صلح کا پیغام دیتے ہیں، امن و شانتی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث کتاب الصلح کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2693، اذهبوا بنا نصلح بینہم، ارے چلو چلتے ہیں وہاں، پتا چلا ہے کہ کچھ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ جب پتا چلتا ہے کہ کچھ لوگ لڑ رہے ہیں تو کچھ لوگ اس طرف سے ہو گئے، کچھ لوگ اس طرف سے ہو گئے، جی دیکھیے موچ کی